زاہد صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا. میں آج آپ کا آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا. آبویسلی ہمیشہ کی طرح اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، بٹ کنسیڈرنگ جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو میجر ڈس ایگریمنٹس ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہے تھے اس میں کوئی ہو پائی ہے تبدیلی؟ کیونکہ جو لاسٹ جہاں پر اگر یہ کہیں تھوڑا سا بریک ڈاؤن ہوا تھا مذاکرات کے اندر، وہ تو شاید یہی امپریشن مل رہا تھا کہ ایران کی طرف سے لچک نہیں دکھائی گئی. بٹ ڈو یو فیل کہ شاید اب چیزوں میں بہتری آ چکی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر باقی جو امریکہ سنسیئر ہوتا، ڈیل کرنا چاہتا، تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے جو راؤنڈ ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں ہو سکتا تھا. ایران نے اس میں بہت فلیکسیبلٹی دکھائی تھی. ایک تو سب سے بڑا جو ہے، جو بار بار بات آتی ہے کہ نیوکلیئر ایشو جو ہے میجر جو ہے اسٹکنگ پوائنٹ تھا، وہ میرا خیال یہ کہ ایگزیجریٹڈ اس لیے ہے کہ پہلے بھی جو بات چیت ہوتی رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، جو جنیوا میں آخری بات ہوئی تھی، اس میں بھی ایران نے جو ہے یہ کم از کم یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کو جو ہے وہ کوئی پہلے بھی ہمیشہ ایران کہتا رہا کہ کوئی نیوکلیئر ویپن بنانے کا ارادہ نہیں ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تھا کہ یقینی بات یہ کہ وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے ایران کہ اس میں جو یورینیم انریچمنٹ کی جو ایک NPT میں جتنا بھی کیا کہتے ہیں آپ کو الاؤ ہے، تو وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ ایک لحاظ سے فلیکسیبلٹی. اس لحاظ دیکھیے، خود امریکن اخبارات کی جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری تھی، اس میں یہ تھا کہ ایران اس بات پہ بھی تیار ہو گیا تھا کہ 5 سال تک وہ ہر قسم کی انریچمنٹ کو روک دے گا. تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر امریکہ کو واقعی جو ہے نیوکلیئر سے شک تھی، تو وہ تو ایک معاہدہ ہو سکتا تھا. اور جو وینس کے جو باتوں سے بعد میں جو انہوں نے انٹرویو بھی دیے تھے شاید فاکس ٹی وی کو، تو اس میں بھی ایک بات آئی تھی کہ بہت زیادہ جو قریب آ گئے تھے اور اچانک پھر جو ہے اس میں نہیں ہوا. تو میرے خیال اس میں بنیادی چیز یہی تھی کہ جو ہے ٹرمپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے فوراً بعد بھی دیکھیں، اسلام آباد کے ایک اچھی بات ہوئی تھی کہ کوئی بریک ڈاؤن اس طرح کا ٹاکس میں نہیں ہوا تھا. ایک اسٹیلمیٹ ضرور ہوا تھا، ایک لحاظ سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، کوئی حتمی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس میں ایک گنجائش باقی تھی کہ آئندہ کے لیے بات چیت ہوتی رہے گی. بریک ڈاؤن تو اس وقت کہتے ہیں کہ جب کہ بالکل ہی ایک بات آئی تھی کہ بات چیت ختم ہو گئی. وہ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی کہ دونوں طرف سے یہ جو بات اگر آپ سن لیں دونوں فریقوں کی، تو دونوں کی طرف سے یہی تھا کہ مذاکرات کرنے کے لیے کہ دروازے بند نہیں ہوئے تھے. اب شاید جو ہے یہ ہرمز میں جو نئی جو اس میں موڑ آیا ہے، وہ یہ تھا کہ جو ہرمز کا جو ہے نیول بلاکیڈ امریکہ نے شروع کیا ہے، اس نے تھوڑی سی حالات کو تبدیل کیا ہے. لیکن ایک بات صاف ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے مجبور کر دیں گے ایران کو کہ وہ پھر کیپچولیٹ کر جائے. لیکن شاید مطلب خود ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 6 ہفتے کی جنگ جو کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تباہی نہیں ہو سکتی تھی ایران کے لیے، ان کے لیڈروں کو بھی ختم کیا گیا. اس کے باوجود بھی ایران نے کیپیچولیٹ نہیں کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی اگر یہ سوچ ہے کہ اس کے ذریعے وہ کر لیں گے، تو وہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ہونا چاہے، اگر واقعی جو ایگریمنٹ ہونا چاہے، تو اب کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو ہے اس پہ ایسی کوئی ایسا بریکنگ پوائنٹ نہیں ہے جس میں دیکھیں ایران نے ابھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ان کی طرف سے جو پہلا بیان آیا تھا فارن منسٹری کی طرف سے، تو ان کا تو کہنا یہی تھا کہ سفارتی جو ایک عمل ہے اس کو تو ہم نہیں روکنا چاہتے ہیں. خود جو ہے وہ اسپیکر جو لیڈ کر رہے تھے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جو تھے، ان کی طرف سے بیان آیا تو وہ بھی بہت زیادہ متوازن تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کوئی واقعی جو ہے ان کی کرنا چاہیں گے معاہدہ، تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جس کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، وہ اسرائیل کا ہے. میرے خیال یہ کہ اسرائیل کی پہلے بھی بات آئی تھی کہ وہ کسی بھی بات چیت کے اوپر وہ ان کی ایگریمنٹ نہیں تھی. ان کا جو بیان آیا تھا جب یہ سیز فائر ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہم نے کنڈیشنلی اس کو سب. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کا کیا رد عمل ہوگا. اچھا ادریس صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اوبیسلی ایک امپورٹنٹ ایشو تو رہا ہے امریکہ کے لیے. ہم دے کیپ ٹاکنگ اباؤٹ دی انرچڈ یورینیم،
وہ ایک ہی بات کو ڈرم بیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر پاور نہیں بن سکتا. بٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اسماعیل بقائی جو ایران کے جو وزارت خارجہ ہے اس کے ترجمان, انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ یہ اب ہم ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور جو چیز ہم کرنا نہیں چاہتے اس کے لیے ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کنسیڈرنگ کہ انرچڈ یورینیم از اے میجر ایشو, اور کیا آپ کو لگتا ہے کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کر لیا گیا ہے ان دا مڈل آف آل دس, یہ سیکنڈ راؤنڈ تک پہنچتے کہ کتنے عرصے تک اس کو سسپینڈ کرے گا ایران؟ امریکہ perhaps was asking for 20 years, ایران 5 سال کی کہہ رہا تھا. ڈو یو تھنک مڈل گراؤنڈ کو ملا ہے دونوں کو؟ دیکھیں مڈل گراؤنڈ ملنے کے لیے تو چانسز ہیں. آپ صحیح کہیں کہ امریکہ 20 سال چاہ رہا ہے, ایران 5 سال کہہ رہا ہے, مگر اگر اگریمنٹ پہ آئے تو آئی تھنک پاسبلٹی ہے, کیونکہ جو ایک فنڈامنٹل ایشو ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر بم نہیں ہوگا, وہ آئی تھنک دونوں سائڈ اگری کرتی ہے. امریکہ تو کہہ رہی ہے, ایران نے خود کہا ہے کہ کوئی انٹینشن نہیں ہے. تو میرے خیال سے اگر ایک ڈیل چاہتی ہے دونوں سائڈز, پاسبلٹی ہے. مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر کوئی چند دن بعد کہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونے والی ہے, مگر ابھی تک ایسا کوئی موقع آیا نہیں ہے, کیونکہ جو یو ایس ٹروپس ہیں, جو ان کی فوجی ہے, وہ ہزاروں میں کی تعداد میں مڈل ایسٹ کو بھیجے جا رہے ہیں. تو کوئی یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو بول رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ ایک بات ہے, مگر جو ان کے ایکشنز ہیں, یہ جو پینٹاگون کے ایکشنز ہیں, وہ ایک اور چیز ثابت کر رہے ہیں کہ شاید ٹاکس گڈ فیتھ ہیں, شاید نہیں ہوں, مگر جو ملٹری ہے وہ بالکل پریپیئرڈ ہے کہ جب یہ سیز فائر ختم ہو کہ یہ جنگ واپس شروع ہو, اور ایکچولی میرے خیال سے ایسکلیٹ بھی کرے. تو ڈیل پاسبل ہے, مگر آئی تھنک یو ایس اور واشنگٹن میں جو پریپریشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ جنگ کو ایسکلیٹ کیا جائے اپریل 21 کے بعد. اچھا, یہ بڑی اسٹرائکنگ بات ہے جو آپ نے بتائی ہے, بٹ ایران کی طرف سے تو اپیرنٹلی یہ اس بات کو شاید اب آپ سیکنڈ کریں گے اور شاید آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کر پائیں گے کہ امریکہ نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ ایران نے جو ریکنسٹرکشن یا سینکشنز کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی آن ریکارڈ آئی ہیں اور وہاں ڈسکشن ہوئی تھی. بٹ کیا ہم اس کو ٹیپ کر پائے ہیں کہ کیا امریکن سائڈ اس سے ایگری کر گئی ہے آلریڈی کہ یہ سینکشنز لفٹ ہوں گی, اور جو جتنی تباہی ہوئی ہے ریکنسٹرکشن کے لیے بھی کوئی کمپنسیشن یا ایسی کوئی چیز ایران کو پے کی جائے گی یا نہیں؟ ابھی ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی سامنے. دیکھیں ابھی جو اسلام آباد میں بھی ٹاکس ہوئی تھی, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے سورسز اور کہ جو انہوں نے مجھے بتایا یہ کہ یہ ایشوز ایکچولی ڈسکس زیادہ ہوئے نہیں تھے. ٹاک سے پہلے تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی, مگر یہ نیوکلیئر معاملے سے آگے بڑھا نہیں زیادہ. تو ابھی یہ آئی تھنک اوپن کویشچن ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیل میکر سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کبھی کبھار آن دا ریکارڈ یہ بھی بولا ہے کہ اگر ایران نے ڈیل کی تو میں خود ریکنسٹرکشن شروع کرواؤں گا, امریکن کمپنیز بھیجوں گا, جو عرب ممالک ہیں ان سے کہوں گا انویسٹ کریں. تو آئی تھنک سینکشن ریلیف پاسبلٹی ہے, مگر آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیسکلی ایک ہی پرپس ہے, ان کا یہ ہے کہ یہ سیل کر سکیں ڈیل. تو جس طرح بھی اگریمنٹ ہو وہ شاید پبلکلی نہ بولیں کہ میں نے سینکشن ریلیف دی ہو, مگر پرائیویٹلی شاید یہی کریں, اور یہی شاید کرنا پڑے ان کو. اچھا شہزاد صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ ایز وی اسپیک اس وقت پاکستان کے ایک ہائی پارٹ ڈیلیگیشن کی بات ہو رہی ہے, اور جو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جانب سے پرابلی فیلڈ مارشل گئے ہیں یا کوئی بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا ہے لیڈ بائی ہم. سو ڈو یو فیل کہ یہ صرف ابھی تک میسیجنگ ہو رہی ہے, سافن اپ کیا جا رہا ہے ایران کی سائڈ کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پروگریس ایک خاص حد سے زیادہ آگے جا چکی ہے